اچھائیوں سے بھی. ہم انسانوں کو آزمائیں گے، لے کر کے بھی اور چھین کر کے بھی، دے کر بھی لے کر کے بھی ہم انسانوں کو آزمائیں گے. کیوں آزمائیں گے؟ ان برائیوں سے ہم کیوں آزمائیں گے؟ ان عذابوں سے ہم کیوں آزمائیں گے انسان کو؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. جو گناہوں میں مبتلا ہے، جسے نماز کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، نہ رب کائنات کے قرآن کی فکر، نہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فکر، تو ہم اس کو دھکا دیں گے تھوڑا سے، ہم عذاب کے تھپیڑے بھی ماریں گے. کیوں؟ تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے، تاکہ یہ سمجھے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. وہ عذاب رحمت ہے جب ایک انسان کو دنیا میں آنے کا وجود سمجھ میں آئے. وہ عذاب رحمت ہے جب ایک انسان مقصد حیات کو سمجھ جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں، کھیلیں، کودیں اور بس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں. ایک انسان مقصد کو سمجھ جائے، یہ عذاب رحمت بن جائے گا اس انسان کے لیے. سوال یہ بھی ہے کہ عذاب آتے کیوں ہیں؟ بہت لمبی چوڑی تفسیر نہ کرتے ہوئے ایک جملے میں اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں. نہ دلائل دوں گا، نہ ہی کوئی بات کہوں گا، بس ایک جملے میں یہ بات ایک لائن میں ختم کرنا چاہوں گا کہ عذاب آتے کیوں ہیں. عذاب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اور اسلاف جانتے ہیں آپ، آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کوئی جوں تک نہیں رینگتی آج ہمارے اندر. نہ ہم نادم ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو کا نذرانہ ہی پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارے اسلاف کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی تھیں، جب انہیں یہ خبر لگتی کہ فلانے ملک میں، فلانے شہر میں اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے اپنے گناہوں کی معافی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ. حاضرین مجلس، عزیز دوستو، بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا. اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بڑھیا دائی کی اس مسجد میں 134واں عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا، اور یہ صرف ایک اجلاس نہیں بلکہ ایک تاریخی اجلاس ہے. اور میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس تاریخی اجلاس میں، جو کہ 134واں ہے، جس کو شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے احباب نے بتایا کہ اس اجلاس کی ابتدا انہوں نے ہی کی،
تو مجھ کو بولنے کا کچھ موقع ملا، اور آج کی اس تقریر میں جو موضوع ہے وہ موضوع خطابت ہے، رب کا قانون عذاب۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر اپنے عذاب کا قانون ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے جو بھی امتیں گزری ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے رسول کا، پیغمبر کا انکار کیا، نافرمانیاں کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، تو ہم نے انہیں بیماریوں میں، تنگ دستی میں، مصیبتوں میں انہیں پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہماری مصیبتیں انہیں پہنچی، جب یہ عذاب ان کو پہنچا، نافرمانی کے بعد جن عذابوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا، جب وہ پہنچا، تضرعوا، وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئے کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ کام کر رہے تھے، جو بھی ان کے اعمال تھے، شیطان نے ان کے اس برے کام کو، ان کے برے اعمال کو مزین کر کر، سجا کر، سنوار کر، اچھا کر کر انہیں دکھایا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انسان ہماری نصیحتوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، جو نصیحتیں کی جاتی ہیں انسان کو، جب وہ بھلا دیتے ہیں ان نصیحتوں کو، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم ان کے اوپر نعمتوں کے تمام دروازے ان کے اوپر کھول دیتے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمتیں انہیں دی گئی، جب اسے پا کر وہ خوش ہو گئے، اترانے لگے ان نعمتوں کو پا کر، اخذناہم بغتہ، تو ہم نے انہیں اچانک سے پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو سب کے سب وہ افسوس کرنے لگے، مایوس ہو گئے، سب مایوس ہو گئے۔ حضرات، اگر دیکھا جائے تو اعمال کی سزا و جزا جو ہے وہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہی دیتا ہے۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کی سزا و جزا آخرت میں ہے، لیکن جب بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، جب نافرمانیاں عروج پر ہونے لگتی ہیں، گناہ پر گناہ، معصیت ہی معصیت، دن گناہ میں، راتیں گناہ کی، صحبتیں گناہ کی، اٹھنا اور بیٹھنا گناہ میں، تب اللہ رب العالمین اس دنیا سے پہلے، آخرت سے پہلے اس دنیا میں بندوں کو وقتاً فوقتاً کچھ عذاب دیتا ہے تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے پلٹ آئیں۔ اور اسی بات کو اللہ نے سورہ توبہ میں کہا کہ سنعذبہم مرتین، منافقوں کے لیے کہا سنعذبہم مرتین ثم یغدون الی عذاب عظیم، کہ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ آخرت کی طرف ایک عظیم جو عذاب ہے، پھر اس کی طرف ہم انہیں لوٹائیں گے۔ لیکن حضرات، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی جو عذاب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ رحمت ہے، وہ رحمت کے طور سے بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا رحمت کا ایک جز بھی ہے۔ کیسے اور کیوں اور کب؟ یاد رکھیے، وہ عذاب رحمت ہے جس عذاب کے بعد بندہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے، وہ عذاب رحمت ہے جس عذاب کے بعد بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، وہ عذاب رحمت ہے
جس عذاب کے بعد بندہ دنیا کو چھوڑ کر فکر آخرت میں مبتلا ہو جائے، اس کو آخرت کی فکر پہنچ جائے، یاد رکھیے وہ عذاب رحمت ہے۔ جس عذاب کے بعد بندہ جو ہے اللہ سے توبہ و استغفار میں لگ جائے، اپنے گناہوں کے توبہ کرنے لگے، اور اسی رحمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انسانوں کو آزمائیں گے، برائیوں سے بھی اچھائیوں سے بھی، ہم انسانوں کو آزمائیں گے، لے کر کے بھی اور چھین کر کے بھی، دے کر بھی لے کر کے بھی ہم انسانوں کو آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ ان برائیوں سے ہم کیوں آزمائیں گے؟ ان عذابوں سے ہم کیوں آزمائیں گے انسان کو؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ پائے۔ جو گناہوں میں مبتلا ہے، جسے نماز کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، نہ رب کائنات کے قرآن کی فکر، نہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فکر، تو ہم اس کو دھکا دیں گے تھوڑا سے، ہم عذاب کے تھپیڑے بھی ماریں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئے، تاکہ یہ سمجھے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ عذاب رحمت ہے جب ایک انسان کو دنیا میں آنے کا وجود سمجھ میں آئے، وہ عذاب رحمت ہے جب ایک انسان مقصد حیات کو سمجھ جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں، کھیلیں، کودیں اور بس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں، ایک انسان مقصد کو سمجھ جائے، یہ عذاب رحمت بن جائے گا اس انسان کے لیے۔ سوال یہ بھی ہے کہ عذاب آتے کیوں ہیں؟ بہت لمبی چوڑی تفسیر نہ کرتے ہوئے ایک جملے میں اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں، نہ دلائل دوں گا نہ ہی کوئی بات کہوں گا، بس ایک جملے میں یہ بات ایک لائن میں ختم کرنا چاہوں گا کہ عذاب آتے کیوں ہیں۔ عذاب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اسلاف جانتے ہیں آپ، آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کوئی جوں تک نہیں رینگتی آج ہمارے اندر، نہ ہم نادم ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو پر نذرانہ ہی پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی تھیں، جب انہیں یہ خبر لگتی کہ فلانے ملک میں فلانے شہر میں اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی تھی تو اسلاف کا طریقہ یہ تھا، منہج یہ تھا ان کا، وہ سمجھتے تھے یہ عذاب میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ لیکن آج ہم نے اور آپ نے رب سے بغاوت عروج پر ہیں، رب کی نافرمانیاں قدم قدم پر ہیں، رب سے دشمنیاں ہم مول رہے ہیں، رسول کی بات ہم کے کانوں تک جا تو رہی ہے لیکن عمل میں نہیں اتر رہی ہے، کائنات کے رب کے قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک تو جا رہی ہے لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں، وہی بے نمازی، وہی بے ایمانی، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی خیر، سب کچھ وہی ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، فرعون کا تذکرہ کیا، قارون کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کتنے گناہ ہیں؟ اگر آپ قلم کاپی اٹھا کر اپنے گناہوں کو مینشن کرنا چاہیں کسی کتاب پر، آپ کر نہیں پائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن گناہ آپ کے، وہ کاپیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پر ہو جائیں گی، لیکن آپ کے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن آج ہمارا کتنے مست ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، جب کسی بستی پر، کسی ملک، کسی شہر، کسی گھر پر اللہ کا عذاب آتا ہے، فوراً سے ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں، اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ میرا ہی گھر بنا تھا، اللہ ہی میرا ہی گھر تھا پورے شہر میں عذاب دینے کو۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ، اللہ اپنے بندے کو عذاب نہیں دیتا، یہ نہ کہو کہ اللہ نے عذاب دیا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو عذاب آیا ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تم نے کمایا ہے اس عذاب۔ اللہ رب العالمین کا عذاب دینے کا کچھ قانون ہے، آئیے اس قانون کی طرف چلتے ہیں۔ عذاب تو آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب بتا کر آتا ہے کہ آج اللہ کا عذاب جو ہے فلانے وقت میں، فلاں شہر میں، فلاں ملک میں، اس جگہ ایسے حالت میں آئے گا، نہیں۔
اللہ کا قانون عذاب کا یہ ہے کہ عذاب بن بلایا آتا ہے اور اچانک سے آتا ہے، وہ خبر نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو کہا کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ بنارس والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب اس وقت بھی آ جائے جب ہم دنوں کے اجالوں میں، روشنی میں، جب ہم کھیل کود رہے ہوں؟ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی خبریں آتی ہیں، رات میں سوئے تھے، جن کو اپنے پیسوں پر گھمنڈ تھا، جن کو اپنے محلات پر گھمنڈ تھا، جن کو اپنے بنگلوں پر گھمنڈ تھا، رات میں سوتے ہیں، دن کا اجالا نہیں دیکھ پاتے۔ اور جنہوں نے دیکھا عذاب کے بعد، راتوں میں تو سوئے تھے نرم نرم بستروں پر، لیکن عذاب کے بعد جنہوں نے دن دیکھا، جنہوں نے سورج دیکھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ گھمنڈ کرنے کے لیے بنگلے نہیں، شہرت اور عزت کے لیے ان کے پاس رتبے نہیں، پیسے نہیں، شان نہیں، شوکت نہیں، سب کچھ لٹ گیا تھا۔ تو یہ عذاب کا ایک قانون ہے اللہ رب العالمین کا، کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کو، کسی لوگوں کو اگر عذاب دینا چاہتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، وہ خبر نہیں دیتا، بلکہ اچانک سے آتا۔ آج ہم کتنے بے خوف ہو گئے، اس بے خوفی کا ہم کیا نام دیں؟ اس بے خوفی کو کہاں ہیں ہم؟ کبھی ہم نے سوچا ہے رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر کے کہ ہماری نیکیاں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے رات کے اندھیروں میں ہماری نمازیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہے کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے کہ ہماری نمازیں، یہ عبادتیں اگر منہ پر مار دی جائے روز قیامت تو جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، یا پھر جنت ملے گی بھی تو رب کے رحمت کے بغیر نہیں مل سکتی؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اسی طرح رب کا ایک قانون ہے عذاب کا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو بڑا عذاب دینا چاہتا ہے تو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ان کو دیتا ہے۔ بڑے عذاب سے پہلے فوراً سے بڑا عذاب نہیں دیتا۔ اور اس قانون کو اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں ذکر کیا۔ اللہ نے کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ کیوں؟ یہ بھٹکا ہوا انسان ہو سکتا ہے کہ میرے اس چھوٹے عذاب کو پا کر وہ سیدھی راہ پر پا لے۔ ہو سکتا ہے خواب غفلت میں سویا ہوا انسان جاگ جائے رب کریم کے سامنے، وہ توبہ استغفار کر لے۔ ہو سکتا ہے ایسا۔ اور یہ کیسے اللہ رب العالمین نے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیا؟ اس کی ایک مثال لے لیجئے، فرعون۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہہ دیا۔ رب کہنے کے بعد اللہ بڑے عذاب سے مبتلا نہیں کیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ چھوٹا عذاب دے رہا ہے طوفان کے ذریعے سے، اسے جھنجھوڑ رہا ہے کہ رب کے درجے پر فائز ہو، بندے تک چلے آؤ، یہ رب اور بندے کے سفر کو طے کر لو، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ والجراد، پھر اللہ رب العالمین نے چھوٹے عذاب میں سے ٹڈیوں کو نازل کیا۔ وہ گھروں میں ٹڈیاں، باہر ٹڈیاں، ایسے عذاب کہ ان کے فصلوں کو ٹڈیاں کھا گئی۔ کہ شاید یہ اپنے اعلیٰ جو کہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ہوں اعلیٰ، کون ہے رب؟ میں رب ہوں، یہ فرعون کہا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس اعلیٰ کو چھوڑ کر وہ بندے کے سفر کو طے کر لے۔ ٹڈیوں کا عذاب دیا، چھوٹا دے رہا ہے، بڑا نہیں دے رہا، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ والضفادع، پھر اللہ رب العالمین نے کھٹمل کے ذریعے سے، مینڈک کے ذریعے سے انہیں عذاب دیا۔ کھٹمل ہی کھٹمل، سو رہا ہے تکیے میں کھٹمل، بستروں میں کھٹمل، کمبل میں کھٹمل، جہاں جا رہا ہے کھٹمل ہی کھٹمل۔ کہ شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ لوٹ آئے اللہ کو، اللہ کی طرف، شاید جو اپنے آپ کو یہ رب کہہ رہا ہے، اعلیٰ کہہ رہا ہے، شاید یہ بندے کا سفر طے کر لے۔ یہ رب سے بندے کا سفر طے کرنے کے لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ ادنا سا عذاب اللہ اسے دے رہا ہے، لیکن تب بھی نہیں سمجھا۔ طوفان آیا تب بھی نہیں سمجھا، کھٹمل آئے تب بھی نہیں سمجھا، مینڈک کا عذاب آیا تب بھی نہیں سمجھا۔ وَالدَّمْ، پھر اللہ نے خون کا عذاب دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، برتنوں کو کھولتا ہے خون،
کھانا پکانے کا جہاں پانی رکھا ہے سب کچھ خون ہی خون، شاید کہ یہ سنبھل جائے، اب تو آ جائے راہ راست پر، اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، شاید یہ لوٹ آئے میری طرف، وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اپنے آپ کو رب نہ کہہ، اپنے آپ کو یہ بندہ کہہ دے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے میں نے عذاب دیے لیکن یہ تم بھی نہ سمجھا، تو پھر ہم نے بنی اسرائیل کے نظروں کے سامنے اسے سمندر میں ہم نے بڑے عذاب میں مبتلا کیا اور اس کو غرق کر دیا، قیامت کی صبح تک اس کے ہم نے جسم کو نشانی کے طور پر رکھ دی۔ تو چھوٹے چھوٹے عذاب سے پھر اللہ رب العالمین بڑے عذاب دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ایک قانون اور ہے، اس کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، بلکہ اس قانون کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن بنا لے کے جائیے گا یہاں سے۔ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے جسے قرآن نے استدراج کہا ہے، قانون استدراج۔ اس قانون استدراج میں ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ بندے کو فائنل عذاب دیتا ہے، فائنل عذاب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے کچھ مہلت دیتا ہے۔ استدراج سمجھیے گا، فائنل عذاب دینے سے پہلے اللہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت میں پا کر، اس میں غفلت کا شکار ہو کر بندہ یہ سمجھتا ہے نافرمانی تو کر رہا ہوں، بے نمازی تو بنا ہوا ہوں، صدقات خیرات سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، رسول کے حدیث سے کوئی مطلب نہیں، انکار ایسا کہ عذاب ابھی نازل ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین اسے عطا کر رہا ہے، جو بھی خواہشیں وہ مانگ رہا ہے وہ مل رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو سمجھ جانا چاہیے وہ اللہ کے قانون استدراج کا شکار۔ کیا مطلب ہے؟ نافرمانیوں کے باوجود اگر عطا کیے جا رہے ہو، نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی ہیں، نافرمانیوں کے باوجود خواہشات پوری ہو رہی ہے، نافرمانیوں اور بے نمازی ہونے کے باوجود تمہاری تمام تر کی دنیا کی جو برکتیں ہیں بزنس کی وہ مل رہی ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العالمین کے تم قانون استدراج کا شکار ہو گئے ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قانون کا ذکر سورہ انعام میں کیا، جو میں نے آیت شروع میں پیش کی تھی کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب انسان ہماری نصیحتوں کو بھلا دیتا ہے، جب انسان ہماری کی ہوئی نصیحتوں کو بھلا بیٹھتا ہے، نہ اللہ کی نصیحتیں یاد ہے، نہ رسول کی نصیحتیں یاد ہے، نہ دین کی کوئی بات یاد ہے، نہ دین کا کوئی جز یاد ہے، نہ کوئی حصہ یاد ہے اسے۔ قرآن کہہ رہا ہے کچھ، ہماری مرضی ہے کچھ، حدیث کہہ رہی ہے کچھ، ہماری مرضی ہے کچھ۔ جب انسان قرآن حدیث کے خلاف عمل کرنے لگے، فلما نسوا ما ذکروا به، جب انسان ایسا کرنے لگے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اس نصیحتوں کے باوجود، ان نصیحتوں کے بھلا دینے کے باوجود، ان نافرمانیوں کے بعد ہم اس کے اوپر نعمتوں کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، جو نعمتیں نافرمانی کے بعد ہم نے انہیں دی، اسے حاصل ہوتی ہیں، وہ خوش ہونے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، بغتتاً ہم اسے پکڑ لیتے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بس وہ لاچار ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور اسی قانون کا ذکر اللہ رب العالمین سورہ مؤمنون میں کیا کہ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یہ کافر جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم انہیں برکتیں بھی دے رہے ہیں، ہم انہیں مال بھی دے رہے ہیں، ہم انہیں اولادیں بھی دے رہے ہیں۔ أَيَحْسَبُونَ، کیا یہ کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو کر انہیں برکتیں دے رہا ہے؟ یہ مال جو نصیب ہو رہے ہیں اسے، یہ اولادیں جو مل رہی ہیں، کیا اللہ کی خوشی سے مل رہی ہے؟ یہ کیا گمان کر رہے؟ بل لا یشعرون، اسے شعور نہیں، یہ عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین ان سے راضی نہیں ہے، اللہ ان سے خوش نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قانون استدراج کے یہ شکار ہے، انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے نوازتا ہے، اور جب دنیا میں اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تب بھی اسے نوازتا ہے، لیکن ناراضگی کے بعد نوازے جانے والے کا آخرت میں سوائے گھاٹے اور نقصان کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے قانون استدراج۔ کتنے لوگ شکار ہیں، نماز سے واسطہ نہیں ہے لیکن برکت، بزنس دیکھ لیجئے ترقی پر ہے، حی علی الصلاۃ کی صداؤں کو ٹھوکر مار دیا ہم نے، لیکن بزنس ترقی پر ہے، ہم سوچ رہے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے۔
ہم جمعن میاں بن گئے، جمعہ نمازیں پڑھ لی، عید بقرعید کی نمازیں پڑھ لی، صبح اٹھ کے کلمے پڑھ لیے، بزنس پہ چلو، کھاؤ پیو مست، اللہ تو نواز رہا ہے، اللہ خوش ہے؟ خوش نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے آپ سے۔ نمازوں کو چھوڑ کر بزنس کر رہے ہو، بزنس ترقی پر ہے، اللہ خوش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کر تم جو کام کر رہے ہو، اولادیں ہو رہی ہیں، تم سوچ رہے ہو اللہ خوش ہے، خوش نہیں ہے۔ تم قانون استدراج کے شکار ہو گئے ہو۔ اب وقت ہے، انتظار کرو کہ اللہ اپنی چپیٹ میں تمہیں لے لے۔ تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے۔ ایک قانون اللہ رب العالمین کا عذاب کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ضروری نہیں ہے کہ جو عذاب بندوں کے اوپر نازل کرے نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی معصیت اور گناہوں کی وجہ سے، صرف طوفان ہو یا پھر زلزلے ہوں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ کبھی کبھی یہ عذاب بدحالی کی شکل میں آتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، کبھی کبھی زلزلے اور ظالم حکمران کی وجہ سے آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ عذاب اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے ذریعے سے بھی بھیجتا ہے۔ ایک قانون ہے اللہ کا، اپنی مخلوق میں سے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب ہمارے لشکر ہیں، سب ہمارے لشکر ہیں۔ اور اس لشکر میں سے اللہ کسی کو بھی چاہے تو عذاب کی شکل، پرندوں کو دیکھ لیجیے، ابرہا کے لیے عذاب بن گئے، بڑے بڑے وہ ہاتھی، وہ لشکر، ایک چونچ میں ایک پرندوں کو کنکڑی دے کر بھیجا، وہ کنکڑی گری کہ بس سب ہلاک و برباد۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے رب کے لشکر، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تمہارے رب کے لشکر کیا ہے۔ اور کبھی کبھی اس عذاب کا ایک یہ بھی شکل، جیسے میں نے اوپر بیان کی، ٹڈیوں کو اللہ رب العالمین اپنے لشکر میں سے عذاب کے لیے چن لیتا ہے۔ کبھی مینڈک کو چن لیا فرعون کے لیے، کبھی کبھی کھٹملوں کو چن لیا اپنے عذاب کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو مخلوقات ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ تمہارے رب کا جو لشکر ہے وہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ اس کے لشکر کے۔ تو اپنے لشکر میں سے جسے چاہے، جن مخلوقات کو بھی چاہے، اللہ رب العالمین عذاب کی شکل بنا کر ہمارے اوپر مسلط کر سکتا ہے۔ اور ایک ایسی مخلوق جو آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکے، کرونا وائرس دیکھ لیجئے، ایسی مخلوق کی سائنس فیل ہو گئی، مشینری تباہ ہو گئی، بڑے بڑے سائنسداں منہ کے بل گر گئے، دوائیاں کام کرنا بند کر دیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، جب اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں ایک ایسا وائرس کے ذریعے سے اس امت کو، ان لوگوں کو عذاب دینا چاہا، اس وائرس کو دیکھنا تو دور کی بات، اس وائرس کے تعلق سے، اس مخلوق کے تعلق سے دنیا حیران و پریشان ہو گئی، حواس باختہ ہو گئے، لیکن اس کا علاج تک نہ نکالا جا سکا۔ یہ ہے اللہ کے لشکر۔ تو کبھی کبھی ان لشکروں کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے، ہمارے دماغ کو گل کر دیتا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ جائیں، اس عذاب کی کیفیت کو ہم سمجھ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب جو ہے، دیکھ لیجیے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں۔ آج دیکھ لیجیے زلزلوں کے چپیٹ میں وہ ملک آیا، کتنے لوگوں نے توبہ کیا۔ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اسلاف کا طریقہ یہ ہوا کرتا، جب انہیں معلوم چلتا کسی بستی، کسی شہر، کسی علاقے میں عذاب آیا ہے اللہ کا، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں استغفار کی توفیق نہیں۔ استغفار تو دور کی بات، ان زلزلوں کو سن کر، ان معصوموں کی آہوں اور کراہوں کو سن کر، ان ملبے میں بچے ہوئے چھوٹے سے بچوں کو دیکھ کر ہمیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ ہم نمازی بن سکے۔ دعائیں تو دور کی بات ہے، استغفار تو دور کی بات ہے، ان عذابوں کو دیکھ کر ہم گناہ کے سے ہم توبہ نہ کر سکے، ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں چل نہ سکے، اپنے آپ کو نمازی نہ بنا سکے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ۔ یاد رکھیے گا اس آیت کو، یاد رکھیے گا قانون استدراج کو، یہ ہم شکار ہیں اس کے، بہت سارے لوگ اس چیز کے شکار ہیں۔ عذاب سے بچنے کی وقت ہو چکا ہے، عذاب سے بچنے کی بس 3 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ہم بچے کیسے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ ان بستی پر، ان علاقے، اس شہر
ان بستی پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کن بستی پر؟ جن بستیوں میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے علماء کرام کی وہ جماعت موجود ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر سنانے والے لوگ موجود ہیں، صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنے والے لوگ موجود ہیں، سفید کو سفید اور کالے کو کالے کہنے والے علماء کرام موجود ہیں، سنت کو سنت اور بدعت کو بدعت کہنے والے وہ شیخ سوار موجود ہیں۔ جب تک یہ اصلاح کرنے والے یہ علماء کرام اس دنیا میں، اس شہر میں، اس علاقے میں موجود ہوں گے، جس علاقے میں بھی، جس شہر جس بستی میں بھی موجود ہوں گے، اللہ نے کہا کہ ہم اس بستی کو عذاب ہلاک نہیں کریں گے، اس بستی پر ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہم اس بستی میں عذاب نازل نہیں کریں گے، ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کریں گے جو بستی والے استغفار کیا کرتے ہیں۔ گناہیں ہوتی ہیں، جانتے ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، لیکن گناہوں کے بعد جو بستی والے، جو شہر والے، جو ملک والے، جو گھر والے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ توبہ گناہوں کو ٹالنے کا سبب بن جائے گا۔ یہ توبہ و استغفار اللہ رب العالمین کے گناہوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ کب؟ جب ہم گناہوں کے بعد گناہ کو سمجھیں، گناہ کو محسوس کریں، گناہ پر نادم ہوں، اور نادم ہونے کے بعد ہم استغفار کے دامن کو پکڑ لیں اور اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ ہم خطاکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہاں جو بھی بات ہم سنے ہیں عذاب کے تعلق سے، عذاب کو ٹالے جانے کے تعلق سے، رب کے قانون عذاب کے تعلق سے، قانون استدراج کے تعلق سے، اے اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ان عذاب کی تمام شکلوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، پورے ہندوستان کو اس زلزلوں سے محفوظ رکھ جن میں عمارتیں نیست و نابود ہو گئیں، جس میں لوگ ملبوں کے شکار ہو گئے۔ اے اللہ رب العالمین جب آخری وقت ہو تو مجھ سے راضی رہ، میں تجھ سے راضی رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔